ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں مکے کو جاتے تو احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب خوشبو کا ضماد کر لیا کرتی تھیں۔ جب پسینہ آتا تو ہمارے چہروں پر بہہ آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے تو اسے منع نہ فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، ابن عباس، کیا آپ جمعے کے روز غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، لیکن پاکیزگی کا باعث اور بہتر ہے، اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا۔ لوگ محنت کش تھے، اونی لباس پہنتے تھے، وہ اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتے تھے۔ ان کی مسجد تنگ تھی اور چھت اونچی نہیں تھی، بس وہ ایک چھپر سا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں کے دن تشریف لائے تو لوگ اس اونی لباس میں پسینے سے شرابور تھے، حتیٰ کہ ان سے بو پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بن گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو فرمایا، لوگو، جب یہ یعنی جمعے کا دن ہو تو غسل کرو، اور جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ نے مال عطا کر دیا تو انہوں نے غیر اونی کپڑے پہن لیے، کام کرنے کی ضرورت نہ رہی، ان کی مسجد کی توسیع کر دی گئی، اور ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے والی وہ پسینے کی بو جاتی رہی۔ تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے،